آپ تو کھیت میں بیج ڈال کر واپس آ کر گھر سو گئے تھے نا؟ آپ نے تو شاید اس دن کی نماز بھی نہیں پڑھی تھی۔ آپ کے گھر واپس آنے کے بعد دانے کو سیدھا کر کے، پہلے دانے اور پھر دھرتی کا سینہ چاک کر کے ایک ننھی سی کومپل کو زمین سے باہر تو پروردگار نے نکالا تھا نا، اور پھر اس کومپل کو ایک پودے کی شکل تو پروردگار نے دی تھی نا، اور پھر تیز ہواؤں اور برستی بارش میں اس پودے کی حفاظت بھی تو پروردگار نے کی تھی نا، اور پھر اس پودے کے نیچے آپ کے لیے دانہ دانہ ایک محفوظ پیکنگ میں آپ کے لیے ہی پروردگار نے محفوظ کیا تھا نا۔ اچانک آپ گئے کھیت میں، ساری کی ساری فصل اٹھائی، مونگ پھلی سے ٹرالیاں بھری اور منڈی میں جا کر بیچ دی۔ آپ نے سوچا ہی نہیں کہ میرے پروردگار کا حصہ بھی تھا؟ آپ نے غور نہیں کیا کہ میں نے اپنے پروردگار کا حصہ بھی خیرات کرنا تھا؟ دوستو، جس طرح گندم کے اندر عشر ہے، بالکل اس طرح مونگ پھلی کی فصل کے اندر بھی عشر ہے، اور ہر اس چیز میں عشر ہے جو زمین سے نکلتی ہے۔ تو اگر آپ نے اپنی مونگ پھلی کی فصل کو خود پانی لگایا تھا تو اس میں سے 20واں حصہ، اور اگر آپ کی مونگ پھلی کو آسمانی پانی لگا، آسمانی پانی کے ذریعے سے، بارشوں کے ذریعے سے اس کی بڑھوتری ہوئی، تو 10واں حصہ اللہ تعالیٰ کے راستے میں ضرور خیرات کریں، کیونکہ دانہ دانہ تو آپ تک پروردگار نے پہنچایا ہے۔ آپ نے تو بس اس کی زمین میں جا کر ایک دانہ پھینکا اور واپس گھر آ کر سو گئے تھے۔